آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 163 اور 164 کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلے ان کا شان نزول، مطلب یہ کہ یہ آیتیں کس واقعہ میں نازل ہوئیں۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کچھ مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے نا، اس کو آپ سونے کا بنا دیں اور ہم یہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کے یہاں سے ہم گزریں تو یہ سونا ہم جتنا چاہیں ساتھ لے جائیں اور یہ سونے کا پہاڑ بن جائے تو پھر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا اللہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں، اس میں فائدہ ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن انہیں یہ بتا دیں کہ اگر اس معجزے کے پورا ہونے کے بعد یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ جو اس سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا، اسی وقت حضور نے فرمایا یا اللہ میں اس چیز کو نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ ایسا ہو، تو میں اس مطالبے کو یا اللہ میں نہیں چاہتا یہ پورا ہو، تو میں ان کو آپ کی طرف بلاتا رہوں گا، تو بار بار بلاتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یا ان کی آگے نسل، ان کی اولاد میں سے وہ کچھ لوگ آپ کا کلمہ پڑھ لیں، تو یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن آپ صلی اللہ رحمۃ للعالمین تھے نا جی، اللہ نے آپ کو کیسا رحمت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ یا اللہ میں اس مطالبے کو نہیں چاہتا ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پہلے تو دعویٰ کیا نا، جس چیز میں اختلاف تھا نا پہلے اس چیز کا اعلان ہوا۔ اختلاف یہی تھا نا کہ بھئی وہ کہتے تھے خدا ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس دعوے کا ذکر آیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے جی، تمہارا معبود بولو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، الرحمن جو بڑا ہی مہربان، الرحیم اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اصل معبود وہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی نے عقیدہ بنا لیا کہ بت میرا معبود ہے، وہاں سے میرے کام ہوتے ہیں، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، وہاں سے کام ہوتے ہیں، کسی نے کسی درخت کے بارے میں، کسی نے پتھر کے بارے میں بنا لیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ معبود وہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرو جی، تھوڑا سا غور کرو، کیونکہ یہ اب دیکھنا ذرا، یہ جو ابھی چیز بیان ہونے لگی ہے نا، اس کو اہل مکہ بھی مانتے تھے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور ان میں ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر زمین و آسمان کی اگر ان کی زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھا جائے اور ان میں جو اللہ کی قدرت کی اور نشانیاں ان کو دیکھا جائے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی توحید بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرو، اور اس کے بعد فرمایا یہ رات اور دن کا جو بدلنا ہے، رات اور دن کا جو انتظام ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ لات عزا کے ہاتھ میں ہے، منات کے ہاتھ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہے نا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھو نا ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو دن کتنا بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ابھی سردیوں کا موسم آگے آئے گا تو رات کتنی بڑی ہو جائے گی، دن کتنا چھوٹا ہو جائے گا ہے جی۔ پھر کبھی گرمی کبھی سردی، تو یہ سارا انتظام فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو دیکھ کے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ پھر فرمایا دیکھو سمندروں میں کتنے کتنے بڑے جہاز چلتے ہیں، بحری جہاز، کشتیاں چلتی ہیں، اور تمہارے نفع کی چیزیں لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لے کر اپنے ملکوں میں آتے ہو۔ تو یہ پانی کے اوپر اللہ نے ان کو ٹھہرا دیا، پانی کو اللہ پاک نے یعنی کہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کیا کہ وہ کشتیوں کو ڈبوتا نہیں ہے۔ پانی بھی کس کے حکم کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ پھر ہواؤں کا نظام اللہ نے بنا دیا کہ اگر ہوا مخالف رخ میں چلے تو تب بھی کشتیاں کنارے نہیں لگتی، اپنے منزل پہ پہنچ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کشتیوں کا اور ان جہازوں کا نظام دیکھو ہے جی۔ اور یہ آپ حضرات میں سے جنہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہوا مخالف سمت میں چلتی ہے تو جو ہوائی جہاز ہوتا ہے کس انداز میں اوپر نیچے چکولے کھاتا ہے، اور انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔
اگر وہاں بھی طوفان آ جائے اور ہواؤں کا رخ بدل جائے تو ہوائی جہاز کے بھی گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ سارا نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ پھر فرمایا دیکھو یہ بارشوں کا جو نظام ہے، بارشوں کا نظام، دنیا لاکھ گنا منصوبے بنا لے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بارش کو برسا نہیں سکتے۔ مصنوعی طور پر برسائیں گے تو کسی خاص علاقے میں برسائیں گے، لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس کے برابر کوئی نظام بنا سکتا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو بارشوں کا نظام، اس سے بھی تم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہو اگر سمجھنا چاہو تو۔ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں اگر بارشیں بند ہو جائیں، زمینوں میں اللہ بارش نازل فرما کے ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں، پھر اس سے لوگوں کی غذا پیدا ہوتی ہے، جانوروں کی غذا پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی غذا پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا پھر اس کے بعد جانور تمہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اگر بارشیں بند ہو جائیں، چارہ ختم ہو جائے، یہ جانور بھی مر جائیں اور یہ زمین میں پھیلے ہوئے جانور تمہیں نظر نہ آئے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جانور ہم نے پھیلا دیے، ان کا رزق ہے تو تب چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ بادل بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے ان کو قائم کر دیا، جہاں اللہ کا حکم ہوتے ہیں وہاں برستے ہیں، جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں پر برستے۔ لیکن فرمایا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ اللہ کو سمجھیں گے جو عقل والے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ جو سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو ہزاروں بھی نشانیاں تھوڑی ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے ایک نشانی بھی کافی ہے۔ اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، الرحمن جو بڑا مہربان، رحیم نہایت انعام فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک اللاتی اور وہ کشتیاں، تجری فی البحر جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء اور وہ بارش جس کو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، مطلب بنجر ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد اللہ بارش نازل فرما کے زمین کو کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ اور اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جانور چھپائے پھیلا دیے، وتصریف الریاح اور یہ ہواؤں کا بدلنا، کبھی مشرق کی طرف ہوا چلتی ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی ہوا گرم ہوتی ہے، کبھی سرد ہوتی ہے، تو یہ سارا نظام۔ والسحاب المسخر اور وہ بادل کے جو ٹھہرے ہوئے ہیں، بین السماء والارض زمین و آسمان کے درمیان، تو ان ساری چیزوں میں لآیات البتہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔